الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمنی العربیہ حصہ اول کا یہ کلاس نمبر 8 ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے پچھلے جو اسباق تھے ان سے کچھ ایکسرسائز کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آج کے جو اسباق ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تدریب میں دیکھتے ہیں اطلب الطعام الذی فی السورہ کما فی المثال۔ مثال میں دیا گیا جو کھانا ہے اسے طلب کرو۔ ہوٹل میں ہم جاتے ہیں، عربی ہوٹل ہے، ہمیں عربی زبان میں کھانا طلب کرنا ہے، تو کیسے طلب کریں گے؟ تو کہیں گے لو سمحت اريد دجاجة مشوية، دجاجة مشوية وقهوة وخبزا۔ ہم کوئی دوسری چیز مانگ رہے ہیں تو کہیں گے لو سمحت اريد خبزا وبيضا مقليا۔ تو اس انداز میں ہمیں طلب کرنا ہے۔ لو سمحت براہ کرم، اریدو میں چاہتا ہوں، دجاجتن چکن، وقہوتن اور قہوہ، وخبزن اور روٹی۔ تو چلیے اسے ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ کون سب سے پہلے پریکٹس کریں گے؟ سب سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسمی رضوان احمد۔ رضوان احمد، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اب آپ دکان میں داخل ہو چکے ہیں، دکان میں طلب کیجئے۔ لو سمحت اريد دجاجة، ہاں، دجاجتن، ہاں، قہوتن وخبز وخبزن۔ اگر مچھلی طلب کرنا ہے تو وسمك وسمکن، ہاں بہت اچھا، وبطاطس مقلیہ، مقلیہ مقلیہ وبیتزا، پیتزا۔ پیتزا، ہاں بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسمی ابو الافہام۔ ابو الافہام، ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ لو سمحت ہاں، اريد دجاجة وقهوة وخبزا وسمك، سمکن، ہاں، سمكا و بطاطس مقلیہ تن وپیتزا۔ وبیتزا، ہاں بہت اچھا، ممتاز۔ اور کوئی بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو سمحت اريد دجاجة وقهوة وخبزا وسمكا وبطاطس مقلیة وبیتزا۔ بیزا، بہت اچھا۔ چلے آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ بہت اچھا آپ لوگوں نے جواب دیا۔ ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ناشتے میں ہم یہ کھاتے ہیں، دوپہر کے کھانے میں ہم یہ کھاتے ہیں، اور رات کے کھانے میں ہم یہ کھاتے ہیں۔ فی الفطور صبح کا ناشتہ، فی الغداء دوپہر کا کھانا، و فی العشاء شام کا کھانا۔ تو اب ہم اسے ریپیٹ کریں گے، میں پہلے بولتا ہوں پھر آپ لوگ بولیں گے۔ فی الفطور آکل الفطیرۃ والبیض والجبن واشرب الحلیب۔ فی الغداء آکل الدجاج والارز والسلطۃ واشرب العصیر۔ فی العشاء آکل پیتزا وشوربہ وبسکوت واشرب الشائی۔ کوئی ہے بھائی جو ریپیٹ کریں، دہرائیں؟ چلیں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کون شروع کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اسمی محمد شہزاد عالم۔ محمد شہزاد عالم، جی ماشاءاللہ۔ فی الفطور، یہاں پہ صحیح کرنا ہے۔ فطور جب ہم کہتے ہیں نا تو فطور کا مطلب ہوتا ہے افطار کرنے کا عمل، اور فطور جب ہم کہیں گے فا پہ
فتحہ کے ساتھ. فطور تو ناشتہ ہوتا ہے, تو کہیں گے فطور. فی الفطور. في الفطور بہت أكلوا اچھا. الفطيرة ہاں فطیرت والبيض والبیض والجبن والزبد. وأشرب الحليب. في الغداء أكل الدجاج والأرز والسلطة. وأشرب العشية عصیرہ. السيرة العصیرہ جوس. وأشرب العصيرة. بہت اچھا. في العشاء آكل البيتزا والشوربة والبسكوت. بسکوت. ہاں. وأشرب القهوة. واشرب الشاي. بہت اچھا ماشاء اللہ. اور دوسرے بھائی؟ جی میں بولتا ہوں. ہاں چلیں. فی الفطور آکلو الفطیرۃ البیض الجبن والجبن والزبد. ہاں ہاں. واشرب الحلیب. حلیبہ. ہاں دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا حلیبو نہیں بولنا ہے. کیوں؟ اصل میں عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، اشربو میں فعل ہے فاعل ہے. فعل فاعل یعنی ایک کام ہوتا ہے اور ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک جو کام ہوا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں. تو یہاں پر وہ اشربو الحلیب. تو قاعدہ کیا ہے عربی زبان میں کہ جو فاعل ہوگا نا ہمیشہ فاعل پہ پیش ہوگا اور مفعول پہ زبر ہوگا یا فتحہ ہوگا. تو مفعول جو ہوگا نا اس پہ زبر ہوگا. وہ اشرب الحلیبو کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا، وہ اشرب الحلیبہ ہوگا. آکلو الخبزہ ہوگا، آکلو الخبزو نہیں ہوگا. آکلو الخبزہ میں کھاتا ہوں، تو فعل بھی ہے فاعل بھی ہے، اور بعد میں الخبزہ جو ہے نا مفعول بن جاتا ہے. اسی طریقے سے اشربو الحلیبہ، تو اشربو میں کھاتا ہوں، تو فعل بھی ہوا فاعل بھی ہوا کھانے والا بھی ہوا. تو اشربو الحلیب میں پیتا ہوں الحلیب، تو مفعول جو ہوتا ہے نا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتا ہے. تو اشربو الحلیب. چلیں آگے چلیں. بہت اچھا. اشربو الحلیب. فی الغداء آکلو الدجاج والارز. و جو ہم ڈالتے ہیں نا، جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں میں کھاتا ہوں روٹی اور چاول، اور جو ہم بولتے ہیں نا ویسی عربی زبان میں وہ ہم بولتے ہیں والارز والسلطۃ. تو وہ کا اضافہ کریں تو بہتر ہے. چلیں آگے. بہت اچھا بول رہے ہیں آپ. فی الغداء. فی الغداء نہیں بولنا ہے، فی الغداء بولنا ہے. فی الغداء کیوں بولیں گے؟ کیونکہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں ملانے والے ورڈز، جیسے فی، من. فی یعنی میں، من سے، علی پر، علی الکرسی کرسی پر. تو یہ ورڈز جو ہے نا حروف جر کہلاتے ہیں. حروف جر کا مطلب ہوتا ہے یہ ورڈ سے جب کسی لفظ سے پہلے آئیں گے تو اس لفظ کو زیر دیتے ہیں، کسرہ ہوگا اس لفظ پہ. تو ہم کہیں گے فی البیت گھر میں، فی الغداء دوپہر کے کھانے میں، فی العشاء مطلب کسرہ ہوگا زیر ہوگا. تو کبھی بھی فی البیتو نہیں ہوگا، فی الغداء نہیں ہوگا، یا فی الغداء نہیں ہوگا، بلکہ فی البیت، فی الغداء، فی العشاء، فی الفطور. چلیے آگے چلیے. بہت اچھا. فی الغداء آکلو الدجاج والارز ہاں والسلطۃ. والسلطۃ ہاں ہاں. واشربو العصیر. العصیرہ. ہاں العصیر کیوں نہیں ہوگا؟ العصیر اس لیے نہیں ہوگا کہ اشربو فعل ہے اور اسی کے اندر فاعل بھی ہے، اور ہم نے جان لیا ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو وہ اشربو العصیر. فی العشاء آکلو تیرنا وشربا بسکیوت. ہاں واشربو الشاء. الشاء. بہت اچھا. چلیں آگے. الحمدللہ. آج کا جو سبق ہے الدرس الخامس.
الاعداد، پانچواں سبق گنتیاں، عدد کی جمع اعداد ہے، گنتیاں جیسے 1 سے 10 تک، 1 سے 20 تک گنتیاں عربی زبان میں۔ استمع ثم ردد، استمع غور سے سنو، ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے اسمع سنو، استمع غور سے سنو۔ اسمع اور استمع میں فرق کیا ہے کہ اسمع نارمل، اسمع یا ولد، سنو اے لڑکے، نارمل سننا اسمع، لیکن استمع غور سے سنو۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ ذهب بدر مع حمد الى الجمعیت، ذهب وہ گیا، ذهب پاسٹ کے لیے ہے وہ گیا، ذهب بدر بدر گیا، اکل بدر بدر کھایا، خرج بدر بدر نکلا، دخل بدر بدر داخل ہوا، ذهب بدر مع حمد بدر گیا حمد کے ساتھ، الی الجمعیت جمعیہ، الی یعنی تک، جمعیہ تک مطلب جمعیہ گیا، ذهب بدر مع حمد الی الجمعیت، بدر حمد کے ساتھ جمعیہ گیا۔ کیا کیا اس کے بعد؟ اشترى بدر 7 کیلو من اللحم، اشترى خریدا بدر نے 7 کیلو گوشت، من اللحم گوشت سے، بدر نے 7 کیلو گوشت خریدا۔ ایسے بھی بول سکتے ہیں اشترى بدر 7 کیلو لحمن، 7 کیلو گوشت خریدا۔ چونکہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے حروف جر کا، جیسے مع کا استعمال ہوا مع حمدن، اسی طریقے سے الا کا استعمال ہوا الی الجمعیت، اسی طریقے سے من اللحم، تو من الا مع، یہ ورڈز جب آتے ہیں نا کسی لفظ سے پہلے تو بعد والے پہ زیر آتا ہے، تو الی الجمعیت من اللحم من التفاح ہوگا۔ اس کے بعد واشترى حمد 4 کیلو من التفاح، اور خریدا حمد نے 4 کیلو من التفاح سیب میں سے، یعنی 4 کیلو سیب خریدا۔ اب اس کو ہم بدل کر بھی کہہ سکتے ہیں ذهب بدر مع حمد الى السوق اشترى احمد 7 کیلو، 8 کیلو ہو سکتا ہے، 9 کیلو ہو سکتا ہے، من الدجاج ہو سکتا ہے، من اللحم ہو سکتا ہے، واشترى حمد 5 کیلو من البرتقال، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ھذا ہے، ھذا اشارہ کرنا ہوتا ہے کسی قریب کی طرف اور مذکر کے لیے تو ھذا کہیں گے، جیسے ھذا کأس، ھذا کأس، لیکن قریب اور مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ھذہ کہیں گے، جیسے ھذہ نظارۃ، کیونکہ یہ مؤنث ہے نظارہ تو ہم کہیں گے ھذہ نظارۃ۔ تو ھذہ اور ھذا کا استعمال ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ اقرأ ثم اکتب جمل الدرس، پڑھو پھر لکھو درس کے جملے۔ یہاں پہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو لکھنا ہے، اور جب ہم لکھیں گے نا تو ہمیں لکھنا آئے گا، اور لکھنا کیسے ہے؟ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے ویسے ہی ہم اس کو لکھیں گے، اور جب بار بار لکھیں گے ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کچھ بھائیوں پہ کہ جو کچھ بھی ہوم ورک دیتے ہیں وہ بنا کر کے اور اسکین کر کے ہمیں بھیجتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آسانی سے اور جلدی سے ہم عربی زبان سیکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہوم ورک نہیں کریں گے نا تو باتیں ذہن سے اوپر جائیں گی اور بات سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی، یہاں تک کہ کورس بھی ختم ہو جائے گا اور اچھی خاصی چیزیں جو ہے نا
ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ پائیں گی، تو اسی لیے ہوم ورک کریں گے تو فائدہ رہے گا۔ اچھا آگے دیکھیے، اکمل ما یلی، نیچے آنے والے جملے کو مکمل کرو۔ انا اشتری، میں خریدتا ہوں، اشتری میں خریدتا ہوں، ہم لوگ خریدتے ہیں، نحن نشتری، وہ خریدتا ہے، ہوا یشتری، وہ خریدتا ہے، تم خریدتے ہو، انت تشتری، تو ہم بدل کر کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو انا اشتری، میں خریدتا ہوں، کیا خریدتا ہوں؟ الدجاج والخبز والجبن والبید من الجمعیت، یا انا اشتری الحلیب واللحم والتفاح من الجمعیت۔ تو کچھ بھی جو عربی لفظ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ آپ استعمال کریں اور مکمل کریں۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ من ہو، الا ہو، عن ہو، علا ہو، فی ہو، یہ 17 حروف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کچھ مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ ورڈز اگر کسی لفظ سے پہلے آئیں تو اس لفظ پہ کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، جیسے الی الجمعیت، الی الجمعیتو نہیں کہیں گے، من اللحم، من اللحم نہیں کہیں گے، من التفاح، من التفاح نہیں کہیں گے، یا من التفاح نہیں کہیں گے، من البیت گھر سے، من البیتو نہیں کہیں گے، یا من البیتہ نہیں کہیں گے، کیونکہ من، الا، حتی، علی، یہ ورڈز جب کسی لفظ سے پہلے آتے ہیں تو اس لفظ پہ زیر ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں الاعداد، الاعداد 1 سے 5 تک، ہم اس سے پہلے اس کو جان چکے ہیں، اس لیے ہم جلدی جلدی اس کو سمجھیں گے۔ 1، 2، 3، 4، 5، 1، 2، 3، 4، 5۔ رتب الاعداد، الاعداد عربی میں اعداد کو ترتیب دینا ہے، ظاہر سی بات، 1، 2، 3، اس کو ترتیب دینا ہے۔ اب جیسے کہ ادھر 1 ہے، 1، تو ادھر 2، ادھر 3، ادھر 4، ادھر 5، ترتیب دینا ہے ادھر۔ دائرہ، گول دائرہ ڈالنا ہے، حول العدد الصحیح، صحیح عدد کے نیچے، عدد یعنی گنتی۔ ادھر دیکھیں 3، ادھر 3 ہے تو 3 لکھیں گے، 5 غلط ہے۔ ادھر 4 ہے تو 4 لکھیں گے، ادھر 5 ہے تو 5 لکھیں گے، ادھر 2 ہے تو 2 لکھیں گے، ادھر 1 ہے تو 1 لکھیں گے۔ اکتب العدد، عدد لکھو، ادھر 4 ہے تو 4، ادھر 2 ہے 2، ادھر 1 ہے 1، 3 ہے 3، 5 ہے 5، تو 1 سے 5 تک۔ استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ اس میں 6، یہ 6 چیزیں ہیں، 7، 7، 8، 8، 9، 9، 10، 10، تو گویا کہ یہ 10 تک گنتی ہوئی۔ اکتب العدد، گنتی لکھو۔ 3، یہ 3 ہے، یہ 6 ہے، 6، تو یہ ہمیں گن کر کے بنانا ہے۔ اسی طریقے سے رتب الاعداد، نمبروں کو ترتیب دو۔ یہاں پہ 6 ہے، 9 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 8 ہے، 7 ہے، تو ان میں ترتیب دینا ہے کیسے؟ سب سے پہلے 5، پھر اس کے بعد 6 ادھر آئے گا، پھر اس کے بعد 7، پھر 8، پھر 9، پھر 10، تو یہاں پہ ترتیب دینا ہے۔ لیکن عربی میں ہم لکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا بول کر کے، کہ ہم ایسے لکھ دیں گے لیکن بولیں گے جیسے 5، 6، 7، 8، 9، 10۔ استمع واکتب العدد، غور سے سنو اور پھر تعداد لکھو۔ چونکہ سی ڈی کی بات ہے تو ہمارے پاس سی ڈی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایام الاسبوع،
یوم کی جمع ایام ہے. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. ایام الاسبوع ہفتے کے دن، یعنی ہفتے کے کون کون سے دن ہوتے ہیں عربی زبان میں، اس کو ہم جانیں گے. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. ردد دہراؤ. الاحد اتوار، الاثنین سوموار، الثلاثاء منگل، الاربعاء بدھ، الخمیس جمعرات، الجمعہ جمعہ، السبت ہفتہ. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے، الاحد جب ہم بولتے ہیں تو اس کا معنی بھی ایک ہوتا ہے. واحد میں سے احد نکلا ہوا ہے، اور اثنان میں سے اثنین نکلا ہوا ہے، ثلاثہ میں سے ثلاثہ نکلا ہوا ہے، اربعہ میں سے اربعہ نکلا ہوا ہے، خمسہ میں سے خمیس نکلا ہوا ہے. تو عدد میں سے یہ ورڈز نکلے ہوئے ہیں جو ہفتے کے نام بنتے ہیں. تو ویسے جب ہم بولیں گے تو کہیں گے یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس. خمیس یعنی جمعرات، اربعاء یعنی بدھ، ثلاثاء یعنی منگل، الاثنین یعنی سوموار، الاحد یعنی اتوار. تو گویا کہ یہ عدد ہی سے دراصل ہفتے کے کچھ نام آئے ہیں، لیکن جمعہ اور سبت اس میں عدد کا کوئی لفظ نہیں ہے. یعنی عدد کے الفاظ میں سے جمعہ اور سبت کے الفاظ نہیں بنے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ورڈز ہیں یہ عدد کے الفاظ میں سے ہی یہ ورڈز لیے گئے ہیں ہفتے کے ناموں کے لیے. شل یعنی ملاؤ. الجمعہ، السبت، الاربعاء، الاثنین، الاحد، الثلاثاء، الخمیس. جمعہ کے ساتھ کون سا نمبر آنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جمعہ کے ساتھ چھٹا نمبر ہے، یعنی چھٹا دن ہوتا ہے جمعہ کا، اور سبت ساتواں دن ہوتا ہے. تو اس ناحیہ سے اس کو ملانا ہے. جمعہ تو ادھر 6 لکھیں گے، سبت ادھر 7 لکھیں گے، الاربعاء ادھر 4 لکھیں گے، الاثنین ادھر 2 لکھیں گے، الاحد ادھر 1 لکھیں گے، اور الثلاثاء ادھر 3 لکھیں گے، الخمیس ادھر 5 لکھیں گے. العادات گنتی. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. اس میں 10 ہو گیا. اب 10 کے بعد 11 سے 20 تک کے اعداد کیسے بنیں گے اس کو ذرا ہم تفصیل سے پڑھیں گے، یا ذرا دھیان دے کر پڑھیں گے. احد عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثۃ عشرہ 13، اربعۃ عشرہ 14، خمسۃ عشرہ 15. یہاں غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ احد، اثنا، ثلاثہ، اربعہ، خمسہ، ستہ یہ پہلے ہی ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور عشرہ میں عشرہ چونکہ 10 ہے تو اس میں مکس ہوتا جا رہا ہے. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ، 10 کے ساتھ ورڈز مکس ہوتے جا رہے ہیں. تو خمسۃ عشرہ 15، خمسہ 5 اور عشرہ 10، 5 اور 10 15، ستہ 6 اور عشرہ 10 تو 16. تو اس طریقے سے ستۃ عشرہ. اسی طریقے سے سبعۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ 17، 10 پہ 7 17، ثمانیۃ عشرہ، ثمانیہ 8 ہم نے جانا اور عشرہ اس کے ساتھ ملا دیں گے تو ثمانیۃ عشرہ 18، تسعۃ عشرہ 19، عشرون، عشرون یعنی 20، عشرہ 10، عشرون 20، اور پھر اس سے آگے جائیں گے تو ثلاثون ہو جائے گا 30 کے لیے، اربعون ہو جائے گا 40 کے لیے، خمسون ہو جائے گا 50 کے لیے. تو وہ بات کی ترتیب ہے. تو گویا کہ یہ 20 تک ہم نے گنتی پڑھا. احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، ستۃ عشرہ،
17 18 19 20. ہمیں اب ایکسرسائز دیکھنا ہے. اکتب العدد الناقص، جو عدد کم ہے اسے لکھنا ہے. جیسے 11 کے بعد کیا ہوگا؟ 12. 11 12 13 14 لکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد 15 16 17 ہے، اس کے بعد 18 19 ہے، 20. اکتب العدد الذي تسمعه. چونکہ سی ڈی میں یہ باتیں ہیں اس لیے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. کم الساعہ، کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ اس میں ٹائم ہے تو ہم ٹائم لکھیں گے الساعہ الرابعہ، الساعہ التاسعہ، الساعہ الثامنہ، الساعہ السابعہ، الساعہ الواحدہ، الساعہ السادسہ، الساعہ العاشرہ، الساعہ الثانیہ. تو اس طریقے سے ہمیں دیکھ کر کے نیچے میں لکھنا ہے تاکہ ہمیں گنتی کی پہچان ہو. تو اسی کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سیکھنے اور پھر اس سے دلچسپی لے کر کے اپنی زبان صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.